खुदावंद यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह के अजीम जलील और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी बाइबल स्टडी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से बाइबल मुकद्दस में से बुजुर्ग यिर्मयाह नबी के हवाले से सीख रहे हैं। अजीजों, जेरेमाया सीरीज का आज 12th प्रोग्राम है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबों के लिए, उस शौक के लिए, प्यार के लिए जो आप खुदावंद के पाक कलाम से रखते हैं, और खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीले से आपकी जिंदगियों को फलदार बनाए, अपने नाम के जलाल के लिए नूर से मुनव्वर करे, ताकि खुदावंद की इस डिवाइन रोशनी से, नूर से तारीकी को उजाले में बदला जा सके। अजीजों, ये दुनिया तारीक है और तारीकी की फौजें इसको तारीक रखना चाहती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि खुदावंद यसुल मसीह ने कहा कि मैं नूर हूँ, दुनिया का नूर, और वो मुझे और आपको भी दुनिया का नूर कहते हैं। तो हमने इस तारीकी को नूर के साथ बदलना है, और वो सिर्फ खुदावंद के पाक कलाम से मुमकिन है, क्योंकि खुदावंद का कलाम ही हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम उन मुख्तलिफ बादशाहों के हवाले से सीखते हुए उस टाइम पीरियड में दाखिल होने वाले हैं जहां से बाकायदा यिर्मयाह की बुक की स्टडी शुरू होगी। जी हाँ, जोसाया या यूसिया बादशाह, जो अमून के बाद यहूदा का बादशाह बना, वो फर्स्ट चैप्टर है जेरेमाया की किताब का। जी हाँ, जेरेमाया, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके जो चैप्टर्स हैं, अब्वाब हैं, वो एक ऑर्डर में नहीं है, और उनका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। यानी जो यूसिया बादशाह है वो पहला बाब, फिर तीसरा बाब, फिर 14वां बाब, फिर 17वां बाब, फिर 11वां, 12वां, 15वां और 16वां बाब, उसमें उनका जिक्र है, और वो उस टाइमलाइन के हवाले से लिखे हुए हैं। तो ये इन अब्वाब की, इन चैप्टर्स की क्रोनोलॉजी है, ऑर्डर है। उसके बाद यहूयकीम आए, उसके बाद सिदकिय्याह आए, तो उनके हवाले से भी जो अब्वाब हैं, चैप्टर्स हैं, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ये मैं बारहा इन चैप्टर्स का जिक्र करूंगा। आप इनको लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। अब यूसिया जब बादशाह बन रहे हैं, तो उनसे पहले उनके जो बाप हैं अमून, वो सिर्फ 2 साल बादशाही करते हैं। बुरे बादशाह थे, इतने बुरे, इतने खराब कि 2 सालों में ही के जो नौकर हैं उन्होंने ही इस बादशाह को कत्ल कर दिया। उनसे पहले मनस्सी थे, जिन्हें बदकिरदार तरीन बादशाह का खिताब मिला, अगरचे इन वन ऑफ द शॉक्स, एक बहुत ही हैरान कुन तौर पर हम देखते हैं कि खुदावंद उन्हें मुआफ भी करते हैं। He was actually forgiven। देखिए मेरे साथ दूसरी तवारीख की किताब 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 33, जहाँ की 10th वर्स से आगे मैं पढ़ रहा हूँ कि खुदावंद ने मनस्सी और उसके लोगों से बातें की, पर उन्होंने कुछ ध्यान ना दिया, इसलिए खुदावंद उन पर शाह असूर के सिपा सालारों को चढ़ा लाया, जो मनस्सी को जंजीरों से जकड़कर और बेड़ियां डालकर बाबल को ले गए। जब वो मुसीबत में पड़ा तो उसने खुदावंद अपने खुदा से मिन्नत की और अपने बाप दादा के खुदा के हुजूर नहायत खाकसार बना, और उसने उससे दुआ की। तब उसने उसकी दुआ कबूल करके उसकी फरियाद सुनी और उसे उसकी ममलिकत यरूशलेम को वापस लाया। तब मनस्सी ने जान लिया कि खुदावंद ही खुदा है। आमीन। तो ये बादशाह, जो यहूदा के बादशाहों में सबसे खराब तरीन गिना जाता है, वो भी माफी पाता है। तो अजीजों, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी ये कहा था कि दैट शोज के हमारे लिए भी माफी की गुंजाइश है। अब उसके लिए करना क्या है? करना यह है कि खाकसार होना है, खुदावंद से दुआ करनी है, खुदावंद के हुजूर आजिज़ी और हलीमी करनी है। दैट इज द बॉटम लाइन। आप खुदावंद को चक्कर नहीं दे सकते कि मैं खुदावंद के आगे झूठ मूठ आजिज़ी इनकसारी कर सकता हूँ और फिर वो मुझे माफ कर देगा और फिर सब हंकी डोरी हो जाएगा। नो, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इतना इसने अपने आप को खाकसार किया कि इन दी एंड हम पढ़ते हैं कि ये जिस जगह पे दफन होता है वो इसके घर का हिस्सा था। इसने अपने आप को इस लायक न समझा कि मैं बाकी दाऊद की जो औलाद है, जो मेरे माँ बाप हैं, स्पेशली हिजकिय्याह बादशाह जहाँ पर दफन है, जो एक अच्छे बादशाह थे, मैं उनके साथ दफन भी हो सकूं। सो ही रियली हम्बल्ड हिमसेल्फ। और फिर जो लिखा है 13वीं आयत में, 13th वर्स ऑफ चैप्टर 33 में, कि इसने खुदा से दुआ की। वो दुआ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम है। बहुत सी जो पुरानी बाइबल्स हैं, उन बाइबल्स में ये बहुत सालों तक अपेंडिक्स का हिस्सा बना रहा, लेकिन बाद में जैसे अपॉक्रिफा की बुक्स को जो है, जो कि अपेंडिक्स ही थी, हम उनको इल्हामी नहीं कहते, लेकिन उनको रेफरेंस के तौर पर जरूर इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे उनको जो है वो साइडलाइन किया गया। इसी तरह मनस्सी की जो दुआ थी वो भी एक अपेंडिक्स के तौर पर थी, एक इजाफी नोट के तौर पर थी, उसको जो है इसमें से एक्सपंज कर दिया गया। ताहम
وہ فریلی اویلیبل ہے جس طرح اپوکریفا کی بکس اویلیبل ہیں. اور میں نے جب سلاطین کی کتاب کو کور کیا تو میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کی. کچھ دوستوں کے لیے آج بھی یہ بہت انسپائرنگ ہوگی تو میں اس دعا کو آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں جو منسی کی دعا تھی، جو اس نے اس وقت کی جب وہ اسیر کیا گیا اور اس نے جانا کہ یہوہ خدا ہی در حقیقت خداوند تعالی ہے. The prayer of منسی. آئے زندہ اور بزرگ خدا، ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، اسرائیل اور ان کی راست باز اولاد کے خدا، تو ہی ہے آئے رب جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. تو ہی ہے جس نے سمندر کی حد کو اپنے حکم سے باندھا، جس نے گہراؤں کے سوتے بنائے اور ان کو بند بھی کیا. تیرا نام محیب ہے اور تمام لوگ ڈرتے اور کانپتے ہوئے تیری قوت، طاقت اور بڑے نام کا اعتراف کرتے ہیں، کیونکہ تیرے جلال کی شان و شوکت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا اور تیرے قہر کی شدت کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اس کے باوجود خداوند خدا تو تحمل کرنے والا، رحم کرنے والا اور مہربان ہے. آئے خداوند تو نے اپنی بڑی شفقت سے معاف کرنے اور بخش دینے کا وعدہ کیا ہے تاکہ گناہ گار بچائے جائیں. تو اے رب انصاف اور صداقت سے تمام لوگوں کو معاف کرتا ہے اور سیدھی راہ پر آنے کا موقع فراہم کرتا ہے. تو صرف بزرگ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب پر ہی نہیں بلکہ مجھ ایسے گناہ گار شخص پر بھی رحم فرماتا ہے. اگرچہ میرے گناہ سمندر کی ریت سے بھی زیادہ اور میری خطائیں بڑھتی ہی گئی تھیں اور میں اس لائق نہیں تھا کہ آنکھ اٹھا کر تیرے آسمان کی جانب دیکھ بھی سکوں. میں لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا اور اپنے دنیاوی اقدامات کی وجہ سے بھی اپنا سر اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ میں نے تیرے قہر کی آگ کو بھڑکایا اور میں نے تیری مرضی کو حقیر جانا، تیرے احکام کی فرمانبرداری نہ کی. میں نے مکروہات کو اسرائیل میں نصب کیا اور بتھیرے گناہ کیے. سو اے خداوند میں اپنا دل تیرے سامنے جھکاتا ہوں اور تجھ سے تیرے فضل کو مانگتا ہوں. میں نے گناہ کیا خداوند اور میں اپنی خطائیں مانتا ہوں. مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک اور نہ ہی مجھے پاتال میں جانے دے، کیونکہ اے خداوند تو ہی واحد خدا ہے. تو گناہ گاروں کا بھی خدا ہے اور میرے وسیلہ سے تیرا فضل اور گناہ گاروں پر تیری شفقت سب لوگوں پر ظاہر ہو. میں اپنی باقی زندگی کے تمام ایام تیری حمد و ثنا کرنے اور تیری بزرگی بیان کرتا رہوں گا، کیونکہ آسمان بھی تیری ثناگات میں ہیں اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. عزیزو، یہ ایک بہت پاورفل دعا ہے اور میری درخواست ہوگی کہ ہم سب اس دعا سے اس برکت کو حاصل کریں جو ایک گناہ گار شخص جب معافی حاصل کرتا ہے تو اس کو ملتی ہے. اور یہ بات اس بات کی بھی غمازی کرتی ہے کہ ایسی غلط سوچ یا غلط ٹیچنگ کہ جناب پرانے عہد نامے میں لوگوں پر فضل نہیں ہوتا تھا، خدا معاف نہیں کرتا تھا، خدا بڑا ظالم تھا، اور نئے عہد میں وہ کوئی بدل گیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. خدا شروع سے ہی فضل کا خدا ہے. داؤد بھی اسی فضل کے گیت گاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ فضل نہ لائے رب بخش گناہ سب میرے. سام 51. اور یہاں پر ہم منسی بادشاہ کے حوالے سے بھی یہی دیکھتے ہیں. تاہم منسی کا دور تمام ہو چکا، اس کے بعد امون آیا اور وہ بھی جاتا رہا، اور اب یوسیا بادشاہ جو کہ ایک چھوٹا لڑکا تھا، 8 سال کا لڑکا تھا، وہ بادشاہی کرنا شروع کرتا ہے. یوسیا ایک اپوائنٹڈ، انوائنٹڈ اور پروفیسائڈ بادشاہ تھا، یعنی خداوند کا مسا اس پر تھا، خداوند نے اس کو چنا تھا اور خداوند نے اس کے حوالے سے نبوت کروائی تھی قریب 300 سال پہلے. جی ہاں، اگر ہم یوسیا کے دادا کے حوالے سے دیکھیں جو کہ منسی تھا، جس کے حوالے سے ہم نے اس کی دعا کے حوالے سے آج پروگرام میں ذکر بھی کیا، تو یہ قریب اس سے 100 سال پہلے تھا. اور اس سے بھی 200 سال پہلے جو سلیمان بادشاہ کا ٹائم ختم ہو رہا تھا اور روبہام اسرائیل پر، متحدہ اسرائیل پر حکومت کرنے والا تھا، تو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل سلیمان کے آخری ایام کی بری حرکات کی وجہ سے، روبہام کی وجہ سے 2 حصوں میں تقسیم ہوا. ایک حصہ یہودا اور اس کے ساتھ ایک اور قبیلہ بنیامین کا، اور دوسری طرف باقی 10 قبیلے. آف کورس لیوائٹس جو ہیں وہ یہودا کے ساتھ تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ متحدہ اسرائیل 2 حصوں میں، افرائیم اور یہودا میں تقسیم ہو جاتا ہے. افرائیم 10 قبیلے، شمالی سلطنت 10 ٹرائبز جس کو اسرائیل بھی کہا جاتا رہا ہے اس کے بعد، اور یہودا 2 ٹرائبز، جنوبی سلطنت جو یروشلم کا علاقہ تھا. روبہام جو کہ سلیمان کا بیٹا اور متحدہ اسرائیل کا آخری بادشاہ تھا، وہ
جب بادشاہی کرنا شروع کرتا ہے تو لوگ اس کو، سلطنت کے لوگ اس کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ سلیمان نے جو اپنی دور حکومت کے آخر میں ہمارے ساتھ ناانصافیاں کی، ہم پر ظلم کیا، ٹیکس بڑھائے، اس کو تو ہلکا کر دے، ہم سب تیرے ساتھ ہوں گے۔ لیکن رہبعام اپنے درباریوں میں سے ان لوگوں کی جو جوشیلے تھے، جو کہ تحمل سے کام نہیں لیتے تھے، ان کی آواز سن کر اپنی رعایا کو یہ کہتا ہے کہ میں تم پر مزید ٹیکسز لگاؤں گا اور میں تم پر مزید سختی کروں گا۔ تو لوگ اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور جو 10 ٹرائبز خاص طور پر علیحدہ ہوتے ہیں، ان کا لیڈر یوربعام نامی ایک شخص، یوربعام، جس کو خداوند نے کہا کہ میں تجھے 10 قبائل کی بادشاہی دے رہا ہوں، اور اگر وہ خداوند کی شکر گزاری کرتا تو خداوند نے اس کو بہت برکت دینی تھی اور برکت پر برکت دینی تھی۔ لیکن ہم اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں کلام پاک میں، بائبل مقدس میں، کہ وہ خداوند کے برخلاف ہوا، خداوند کے کلام کے، خداوند کے آئین کے احکام کے برخلاف ہوا۔ اب عزیزو، اس کے حوالے سے پیشتر اس کے کہ میں آپ کو اور کچھ بتاؤں، میں یہ بات آپ کے لیے کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں ٹائم لائن میں آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے کے حالات، واقعات کے حوالے سے زیادہ آشنا نہیں ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ 300 سال پہلے ایگزیکٹلی ہمارے ہی ملک میں کیا ہو رہا تھا۔ تاریخ دان کے حوالے سے ہم کچھ شاید تھوڑا پڑھ لیں، لیکن اس میں بھی باعث کا، تعصب کا ایک واضح فیکٹر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم 300 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں جوسیہ سے، یعنی یوسیہ بادشاہ سے، تو آئی ایم ناٹ شیور کہ پیپل آر ایکچولی اویئر آف واٹ ہیپنڈ 300 ایئرز اگو۔ ہاں، کچھ جگہوں پر جہاں پر یہ باتیں لکھی جا رہی تھی، تحریر کی جا رہی تھیں، یعنی سینگاگز میں، عبادت خانوں میں، جہاں پر سکرائبز ہوتے تھے، لکھنے والے ہوتے تھے، تو وہاں کے لوگوں کو آف کورس اس بارے میں علم ہوگا، لیکن یہ جنرل نالج نہیں تھی، عوام کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں فرسٹ کنگز میں سے، اس کے 12 چیپٹر میں سے، 12ویں باب میں سے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوربعام کے حوالے سے لکھا ہے کہ یوربعام نے افرایم کے کوہستانی ملک میں سکم کو تعمیر کیا اور اس میں رہنے لگا، اور وہاں سے نکل کر اس نے فنویل کو تعمیر کیا۔ اور یوربعام نے اپنے دل میں کہا کہ اب سلطنت داؤد کے گھرانے میں پھر چلی جائے گی اگر یہ لوگ یروشلم میں خدا ان کے گھر میں قربانی گزراننے کو جایا کریں گے، تو ان کے دل اپنے مالک یعنی یہودا کے بادشاہ رہبعام کی طرف مائل ہوں گے، اور وہ مجھ کو قتل کر کے شاہ یہودا رہبعام کی طرف پھر جائیں گے۔ اس لیے بادشاہ نے مشورت لے کر سونے کے 2 بچڑے بنائے اور لوگوں سے کہا، یروشلم کو جانا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ اے اسرائیل، اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال لائے۔ اور اس نے ایک کو بیتیل میں قائم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا، اور یہ گناہ کا باعث ٹھہرا کیونکہ لوگ اس ایک کی پرستش کرنے کے لیے دان تک جانے لگے۔ اور اس نے اونچی جگہوں کے گھر بنائے اور عوام میں سے جو بنی لاوی نہ تھے کاہن بنائے۔ اور یوربعام نے 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کے لیے اس عید کی طرح جو یہودا میں ہوتی ہے ایک عید ٹھہرائی اور اس مذبح کے پاس گیا۔ ایسا ہی اس نے بیتیل میں کیا، اور 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو، یعنی اس مہینے میں جسے اس نے اپنے ہی دل سے ٹھہرایا تھا، وہ اس مذبح کے پاس جو اس نے بیتیل میں بنایا تھا گیا اور بنی اسرائیل کے لیے عید ٹھہرائی اور بخور جلانے کو مذبح کے پاس گیا۔ آمین۔ سو عزیزو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہی نہیں، پرانے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ ایک ڈینومینیشن دوسری ڈینومینیشن کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے دل کی باتیں کلام سے اوپر کر کے رائج کر دیتی تھی، اور چونکہ وہ اختیار والے، اتھارٹی والے لوگ تھے، اس لیے لوگ ان کی بات مانتے تھے، اور پھر سینکڑوں سال جو ہے وہ انہی روایات کو مانتے مانتے انہیں خدا کا نام دے دیتے تھے، جیسے یہاں پر اس نے کیا۔ نہ صرف عید ٹھہرائی بلکہ اس نے بیل بنا کر ان کو یہوہ خدا کا نام دیا، اور اس طرح اس نے خداوند کی تکفیر کی، خداوند یہوہ خدا سے وہ منحرف ہوا۔ اور یہاں پر وہ امپورٹنٹ پیشن گوئی ہے، ہم اس کے حوالے سے ضرور پڑھنا چاہتے ہیں پیشتر اس کے کہ آج کے پروگرام کا اختتام ہو۔ اگرچہ جو کچھ یوربعام نے کیا اور یہ عیدیں اور یہ سسٹم اور یہ روایات بنایا، ہم اسے آج بھی ہوتا دیکھتے ہیں۔ لوگ ان باتوں کو زیادہ مانتے ہیں جو کلام میں نہیں ہیں، اور جو کلام میں ہیں ان کے حوالے سے آرگیومنٹ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں، کیونکہ
कई सौ साल पहले किसी ने कोई रिवायत घड़ दी, उसे कलाम का, खुदा का नाम दे दिया, रंग चढ़ा दिया और यूं लोग खुदावंद से दूर हो जाते हैं। लेकिन लेट अस रीड फ्रॉम 1 Kings chapter 13 verses 1 and 2, जहाँ पर लिखा है कि देखो खुदावंद के हुक्म से एक मर्द खुदा यहूदा से बैतेल में आया और यरबाम बखूर जलाने को मज़बा के पास खड़ा था, और वो खुदावंद के हुक्म से मज़बा के खिलाफ चिल्ला कर कहने लगा, आए मज़बे, आए मज़बे। खुदावंद यूँ फरमाता है कि देख दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम यूसिया पैदा होगा, सो वो ऊंचे मुकामों के काहिनों की जो तुझ पर बखूर जलाते हैं तुझ पर कुर्बानी करेगा, और वो आदमियों की हड्डियां तुझ पर जलाएंगे। और उसने उसी दिन एक निशान दिया और कहा, वो निशान जो खुदावंद ने बताया है ये है कि देखो मज़बा फट जाएगा और वो राख जो उस पर है गिर जाएगी। आमीन। अजीज़ो, बयान ऐसा ही होता है, राख भी गिर जाती है, यरबाम का हाथ भी सूख जाता है, लेकिन यहाँ पर हम वो पेशन गोई, नबूवत, प्रोफेसी देख रहे हैं जो यूसिया के पैदा होने के हवाले से थी, और यूसिया पैदा हो रहा है करीब 300 साल के बाद इस पेशन गोई के। तो हम देखते हैं कि खुदावंद अपने कलाम की कदर करते हैं, और वो बादशाह पैदा हुआ है जिसके हवाले से जब हम कल के प्रोग्राम में पढ़ना, देखना, सीखना शुरू करेंगे तो यू विल बी अमेज्ड एट गॉड्स वंडर्स। आज के लिए इतना ही। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से, आज के प्रोग्राम से बरकत बख्शें। आमीन।